دیکھیں عام طور پر رمضان میں جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ انفرادی عبادات ہیں جی کہ نفل نمازیں بہت پڑھی جائیں روزے کے علاوہ، اور پھر صدقہ خیرات کیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو وقت بچ جائے تو وہ اس میں تسبیح، ذکر، اذکار اور اس میں جو ہے وقت گزارا جائے۔ جی تو دیکھیں یہ محض انفرادی جو یا روحانی تجربے کے لیے یہ رمضان نہیں آیا، بلکہ رمضان جو ہے شہر المواسات ہے۔ جی یہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ۔ اصل میں جب اسلام کا محدود تصور آپ لیتے ہیں کہ کوئی آپ اس میں سے کوئی چیز پک اینڈ چوز کر لیں، تو مثال کے طور پر یہی انفرادی عبادات کہہ لیں تو انفرادی عبادات دین کا حصہ ہیں، اور اس سے ذاتی طور پر فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، اور جس کی جتنی عبادات کے حوالے سے ہم روزانہ یہاں گفتگو کرتے ہیں کہ بہت رمضان کے اندر کئی گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا جو اجتماعی تصور ہے وہ بالکل اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اس لیے کہ دین کے اجتماعی تصور کے بغیر دین ہے نہیں۔ لہٰذا وہ جو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جی لہٰذا اسلام میں یہ کمپلیٹ پیکج ہے، یہ اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس پیکج کے اندر صرف انفرادی اپ برنگنگ نہیں ہے کہ آپ روحانی طور پر یا اپنے جسمانی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں، اس میں جب تک آپ دوسروں کے بارے میں اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں صرف شناسہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ غمخواری کا اظہار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا نیکی کا وہ تصور پورا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اب وہ خرچ کرنے میں صرف مال نہیں ہے، جی اس میں آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں، اس میں آپ کا وقت بھی ہے، اس میں آپ کی زندگی کی جو جملہ مصروفیات ہیں ان کو ترک کر کے جو چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں جب تک وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں خرچ کرتے اس وقت تک آپ نیکی کے تصور کو نہیں پا سکتے۔ لہٰذا نیکی کا جو تصور ہے ایک بڑا کمپریہنسو تصور ہے۔ اس میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدمت خلق، اللہ کی بندگی کے بعد، اور وہ جو بنیادی فرائض ہیں یعنی روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، اور آپ نے حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، ان فرائض کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ خدمت خلق کا ہے۔ یہ روزہ جو ہمیں سکھاتا ہے تو یہ اس میں اصل میں جو ہم ایک تجربے سے گزرتے ہیں، میں نے شروع میں بات کی ایک تجربے سے گزرتے ہیں، تو تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریب کس طرح سے بھوکے پیٹ رہتا ہے، غریب کی حالت کیا رہتی ہے، اور جن کو کھانے کو نہیں ملتا وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔